سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ان سے ان کی فکر، ان کی جو دینی تعبیر اور پوری جو 1400 سالہ دین کی تعبیرات وغیرہ سے متعلق جو ڈاکٹر صاحب کے ان کی تنقیدات وغیرہ ہیں، ان پہ میں کچھ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے مجھ سمیت باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پرمغز اور مفید گفتگو ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم اور فکر وغیرہ سب میں برکتیں دے، اور جو آپ دین کے بارے میں جو آپ کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو ہم مجھ جیسے جتنے بھی طلباء ہیں جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ان کو فہم کی بھی توفیق دے کہ وہ غور کرے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جو تفسیر کا پورا ذخیرہ اور نفس تفسیر، اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، اس پہ آپ لکھتے رہتے ہیں، آپ کی کتاب بھی اس پہ ہے، اسی طرح حدیث، کلام، فقہ، تصوف، یہ پوری جو ہمارے یہاں علمی روایت پچھلے 1200-1300 سال میں جو چیز وجود میں آئی، تو ان 3-4 پہلوؤں پہ جو آپ کی تنقید ہے یا جو نقد ہے وہ بنیادی طور پر کس بنیاد پہ ہے؟ یعنی آپ ان سب کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان سب کو مسترد کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بحیثیت طالب علم کے میرا فرض یہ ہے کہ میں حقیقت کا انکار نہ کروں، بلکہ حقیقت کے عنوانوں کو متعین کروں جس میں وہ درست ہو۔ ٹھیک۔ علم تفسیر ایک حقیقت ہے، دنیا میں بے شمار چیزوں کی تفسیر کی جاتی ہے، اور تفسیر بحیثیت ایک علم کے اپنے سامنے کیا ٹارگٹ رکھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور تفسیر میں ہمیں مفسر کیا سمجھانا چاہتا ہے، جی، یہ چیزیں جب سامنے ہوں تو اس بات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کہ میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ میں تفسیر کی حیثیت متعین کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک تعلق ہے تفسیر کا، تو پہلی بات یہ ہے کہ علم کی دو ایک واضح قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے معلوم کی وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی اس کے اندر جو کچھ موجود ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں، اسے ہی کھولتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس معلوم کے متعلق کچھ ایسا علم فراہم کرتے ہیں جو اس معلوم کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے نئی ایک دریافت کی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایڈ کر دیا۔ ٹھیک۔ تو علم تفسیر توضیحی علم ہے یا توسیعی علم ہے، یعنی اپنے معلوم کے متعلق یہ ہمیں وضاحت دینا چاہ رہا ہے یا اپنے معلوم کے متعلق ہمیں کوئی اضافی علم دینا چاہتا ہے۔ صحیح، صحیح، یہ دو باتیں بالکل ٹھیک، مطلب بالکل واضح ہیں کہ تفسیر، علم تفسیر تاریخ انسانی میں کبھی بھی توسیع علم نہیں سمجھا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمیشہ ایک توضیحی علم ہوتا ہے، صحیح، اور خاص طور پر جب بیان سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک، تو بیان کی وضاحت کرنی ہوتی ہے آپ کو۔ اب بیان کی توضیح کرتے وقت آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کسی فن کے نقطہ نظر سے متن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آپ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی، اسے آپ نے کھولا اس طرح سے کہ الحمد مبتدا ہے اور للہ رب العالمین خبر ہے۔ اب یہ چیز بالکل ایک واضح قسم کی بات ہے کہ جو موجود بیان تھا آپ نے اس کو کھولا ہے، ٹھیک، اس کو بیان کیا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے جب آپ
متن کی تفسیر کی طرف آتے ہیں نا، تو پہلے مرحلے پر آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جس متن کی میں تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اس متن کی تفسیر کرتے ہوئے کس زاویہ نگاہ سے اسے کھولنا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو مجھے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اسی طرح سے ہونا چاہیے. علم تفسیر کہتے ہی اس کو ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر آپ نظم کلام کے نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نظم کو بیان کریں گے، اور متن میں کی جو کلامی تنظیم ہے آپ اس کو بیان کریں گے، اسے آشکار کریں گے. آپ اس کو فصاحت کے نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ فصاحت کے ڈومین میں کھڑے ہو کر اس کو کھولیں گے. ٹھیک. آپ بلاغت کے نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں تو بلاغت کے نقطہ نظر سے. مطلب تفسیر جب آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ متن کی جو وضاحت آپ پیش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک سٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جی، جہاں ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے متن کو کھولنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے ہاں جب قرآن مجید کی تفسیر کا ایشو موضوع بحث بنا ہے نا، تو سوال یہ تھا کہ ہم اسے کس نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں. فرض کریں آپ کلامی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کلام کے جس بھی کلامی مکتب سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کلامی مکتب کے مقولات کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور آپ نے متن کو اس کے مطابق ظاہر کرنا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے متن اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک. یا متن کی وضاحت کریں گے کہ میرا نقطہ نظر کے مطابق ہے متن. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اب یہ تو ہوتا ہے، یہ تو طریقہ کار ہی یہ ہے کہ متن کو جب آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو متن کو کھولنے سے پہلے آپ اپنے زاویہ نگاہ کو متعین کر دیتے ہیں کہ میں اس نقطہ نظر سے متن کو کھول رہا ہوں. آپ اسے نحوی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں، آپ اسے صرفی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں، آپ اسے کلامی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں، آپ اسے فقہی نقطہ نظر سے کھولنا چاہتے ہیں. مطلب جو بھی آپ کا زاویہ نگاہ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے متن کو کھولنا ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر آپ نے اس فن کے تمام، جس فن کے نقطہ نظر سے آپ نے متن کو کھولنا ہے، اس فن کی تمام ضروریات پیش نظر رکھتے ہوئے متن کو کھول دیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، متن اسی طرح سے ہے. متن کے واقعتاً جو جس زاویہ نگاہ سے آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس علم کے اصول و ضوابط آپ کی بات، آپ نے جو متن کو کھولا ہے اس اصول و ضوابط کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اگر متن اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے. ٹھیک. جب قرآن مجید کے متعلق بات آتی ہے تو یہاں ہمیشہ مسلمانوں کے پیش نظر جی یہ رہا ہے کہ انہوں نے متن کی توضیح کرنی ہے بئی معنی کہ ماتن کا جو مقصود ہے، جی، مصنف جو بتانا چاہتا ہے، متکلم آپ تک جس بات کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اسی بات کا ہی ابلاغ کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا کھول کر رہے ہیں. صحیح. یعنی مفسر کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ معنی کی میں بھی جا کے تصرف کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. معنی میں تصرف نہیں کرے گا. صحیح. چاہے آپ فن کے نقطہ نظر سے کھول رہے ہوں، چاہے آپ متن کو اس کے معنی کے نقطہ نظر سے کھول رہے ہوں، مفسر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ معنی میں تصرف نہ کرے، یا وہ اگر کہیں تصرف کرے گا بھی تو صرف اس کے اظہار میں، اس کے بیان میں آ کر تصرف کرے گا. صحیح. تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ متن کا جو مقصود ہے وہ کھلا ہے، یا مفسر نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز شامل کر دی ہے جس کی طرف مصنف یا متکلم آپ کو متوجہ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب دونوں میں ایک بہت بڑا واضح فرق آ گیا. تو میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک، میں تفسیر کا تعین کر رہا ہوں کہ تفسیر کہتے اس کو ہیں. اب اگر تفسیر اسے کہا جاتا ہے اور یہی اب تک تفسیر کو سمجھائی گئی ہے، تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ کیا مفسر نے مجھ تک جو بات پہنچائی ہے متکلم کا مقصود بھی وہی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک.
متکلم بھی مجھ تک وہی بات پہنچانا چاہتا ہے یا نہیں پہنچانا چاہتا؟ اگر متکلم وہ بات مجھ تک نہیں پہنچانا چاہتا جو بات مفسر مجھ تک پہنچا رہا ہے، تو مفسر نے اس گیون نالج میں جو متن میں دیا گیا ہے اس میں اضافہ کیا ہے، توسیع کی ہے۔ یعنی مطلب یہ علم اپنے دائرہ کار سے نکل کر اب ایک دوسرے علم کے دائرہ کار میں چلا گیا ہے، یعنی توضیحی علوم کے دائرے میں نہیں رہا، اب یہ توسیعی علوم کے دائرے میں آ گیا ہے۔ تو جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں مقصود کیا ہے آپ کا؟ آپ مصنف کے مقصود کو آسان تر لفظوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں، یا آپ مصنف کا وہ مقصد نہیں ہے، آپ کوئی اور بات ہے جو وہاں شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی والی بات ہے۔ اب اگر آپ کوئی دوسری بات اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بندہ قرآن مجید پڑھے گا اور وہ تفسیر اس غرض سے پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے بتانا چاہتا ہے مفسر نے اسی کو مجھے زیادہ آسان لفظوں میں بتایا، تو میرے سامنے ایک سوال تو آ جائے گا جی کہ کیا یہ واقعتاً درست ہے یہ بات؟ صحیح۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابن عباس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کم عمر بچہ ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس اہمیت کے پیچھے کیا راز کام کرتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو قائل کرنے کے لیے ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور انہیں کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح باسم ربک فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ اس سے کیا سمجھیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں اس سے نبی علیہ السلام کی وفات سمجھا ہوں۔ متن کا پیغمبر علیہ السلام کی وفات متن کا نہ منطوق ہے نہ مدلول ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح، نہ منطوق ہے اور نہ مدلول ہے، یعنی متکلم آپ کو یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا، اب آپ نے اس سے ایک معنی اخذ کیے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ نے قرآن مجید کو کھولا ہے تو ماتن کے مقصود مصنف کے مقصود کے ساتھ تو آپ نے ایک چیز شامل کر دی ہے جس کو مصنف آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتا۔ ٹھیک، تو جب اس طرح کی چیز سامنے آئی تو میرے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ تفسیر کے اس اصول کو جو مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے اسے زیادہ گہرائی کے ساتھ اور زیادہ دقت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو اس پر سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ تفسیر ہوتی کیا ہے؟ تفسیر کا جواب، اس سوال کا جواب کہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس سوال کا جواب یہ تھا کہ تفسیر مقصد کا بیان ثانی ہے، مقصد کا بیان ثانی ہے جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بیان اول سے زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح اور زیادہ قابل فہم ہے۔ اب میرے پیش نظر صرف یہ ہے کہ آپ متکلم کی بات کو آسان تر لفظوں میں دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، مفسر یہ نہیں کرنا چاہ رہا، میرا اس سے کوئی تعرض نہیں ہے، ٹھیک، میں اسے اور نقطہ نظر سے دیکھوں ابھی تک، صحیح، میں اسے اسی نقطہ نظر سے دیکھوں گا جس نقطہ نظر سے اسے کھولنا چاہ رہا ہے، ٹھیک، میں اسی فن کے نقطہ نظر سے دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ نحو کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا، فصاحت کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا، بلاغت کے اصولوں کو اس نے درست اپلائی کیا یا نہیں کیا، تنظیم کلام یا نظم کلام کے اصولوں کو اس نے بہتر طریقے سے بیان کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے میں اس نقطہ نظر سے دیکھوں گا، میں اس کی تفسیر کی طرف اس غرض سے متوجہ کبھی نہیں ہوں گا کہ اس نے متکلم کی بات کو آسان تر کیا ہے۔ ٹھیک، اگر
میرے سامنے متکلم اور مفسر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات، مطلب متکلم کی بات ایسی ہے کہ وہ مجھے الاؤ کرتی ہے کہ میں اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں، اسے نظر انداز کر دوں یہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ متکلم جو کہنا چاہ رہا ہے، مجھے تو بتانا چاہتا ہے، تو میں اسے نظر انداز کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، تفسیر پڑھ سکتا ہوں میں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تفسیر کو جب بھی میں جج کروں گا، اس زاویہ نگاہ سے جج کروں گا کہ اس نے کس اینگل سے کھولا ہے متن کو۔ صحیح۔ میرے پیش نظر صرف ایک بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے مقصود کو ہم تفسیر پڑھ کر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یہ اصل سوال تھا، کیا واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ چیز سامنے آئی، مطلب اب آپ اصل پرابلم سمجھ گئے ہیں، میرے پیش نظر تفسیر کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تفسیر کا تعین ہے، اور تفسیر کے تعین کو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس دائرے میں دیکھیں۔ اگلا اب اس کو بالکل پوری قوت کے ساتھ اس کو دیکھنا تھا، پورے انہماک کے ساتھ، پوری ایک علمی دیانت کے ساتھ اس کو دیکھنا مقصود تھا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا تفسیر کے لیے؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اگر واقعتاً تفسیر مقصد کا بیان ثانی ہے، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان اول سے زیادہ آسان ہے، زیادہ واضح، زیادہ قابل فہم ہے، تو سوالوں کا سوال یہ ہے کہ وہ متن جس کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ قابل تفسیر ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس سے زیادہ واضح بیان ممکن ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک۔ جب یہاں پہنچے تو ایک طرف سوال کی نوعیت وہ تھی کہ جو خالصتاً علمی دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنی تھی، دوسری طرف جب اس سوال کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ لوگ جن کی روزی روٹی تفسیر پر رکھی ہوئی تھی ان کے لیے تو مشکل پیدا ہو گئی۔ جی صحیح، اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اگر آپ نے 1400 سال کی تاریخ میں یہ سوال بھی نہیں اٹھایا کہ قرآن مجید قابل تفسیر متن ہے بھی کہ نہیں، اس معنی میں کہ متکلم کے مقصود کو متکلم کے بیان سے زیادہ آسان بیان کرنا ممکن ہے کہ نہیں ہے، اس نقطہ نظر سے، تو اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ میں نے جب اس مسئلے پر مطلب مزید آگے، کیونکہ یہ مسلسل ایک سوال آتا رہا قابل تفسیر متون کو الگ کیا ناقابل تفسیر متون سے، کیونکہ اگر ناقابل تفسیر متون کو آپ بالکل ختم کر دیں تو پھر تو کوئی بھی متن تو باقی نہیں رہے گا ایسا جس کے متعلق آپ یہ خیال کر سکیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں آسان ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں زیر بحث رہے گا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر واقعتاً اس کا امکان موجود ہے کہ متن کے مقصود کو متن سے زیادہ آسان بیان کیا جا سکتا ہے، تو اس تفسیری متن کے متعلق کہ یہ واقعتاً متکلم کے مقصود کا ہی ابلاغ ہے اور مفسر نے اس دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ صرف اسی مقصود کو ہی اپنے قاری تک پہنچایا ہے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی، اضافہ نہیں کیا، تو اس کی ضمانت کیا ہے؟ کیونکہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ پوری علمی دیانت کے ساتھ اس مسئلے کو ہینڈل کرنا تھا، میرا جواب یہ تھا کہ اس کی شرط یہ ہے کیونکہ دونوں ایک ہی معنی کا ابلاغ کر رہے ہیں، تفسیری متن بھی اور اصلی متن بھی، بالکل دونوں ایک ہی مقصود کا ابلاغ کر رہے ہیں، لہٰذا دونوں متون کے میں معنی میں وحدت ہے اور بیان میں مغایرت ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں وحدت ما اور مغایرت ما کا اصول کام کر رہا ہے، صحیح، وحدت معنی میں ہے اور مغایرت بیان میں۔ اگر یہ وحدت ما اور مغایرت ما کا اصول کام کر رہا ہے یہاں، تو پھر یہ کہ یہ واقعتاً اسی مقصود کا ابلاغ ہے اور معنی میں کوئی مداخلت نہیں،
تو تفسیری متن کے تفسیری متن ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس تفسیر کا انکار متن کا بھی انکار متصور ہو وہ واقعتاً اس مقصود پر پورا اترتا ہے کہ اس نے متکلم کے مقصود کا ہی ابلاغ کیا ہے. جی. جس تفسیر کا انکار متن کا انکار متصور نہیں ہوگا وہ پھر مفسر نے اس میں کچھ گڑبڑ کی ہے. مسلمانوں کی زیادہ تر مطلب مسلمان انٹلیکچولی میں جب آپ آتے ہیں، انٹلیکچوئل مسلمز جو ہے نا، اس میں جب آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ مفسر نے جو کچھ لکھ دیا ہے، کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے تو لہذا تفسیر لکھی جا رہی ہے تو لکھیں. انہیں یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا کہ یہ ماتن یا متکلم کے مقصود کا آسان تر ابلاغ ہے یا اس سے دور تر کرنے والی بات ہے. یہ صحیح، یہ چیز، یہ سوال ہی ان کے زیر بحث پیش نظر نہیں تھا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں تفسیر کا انکار کر رہا ہوں، حالانکہ میں تفسیر کا انکار نہیں کر رہا تھا، میں تفسیر کا تعین کر رہا تھا، اسے ڈٹرمن کر رہا تھا. میرا فرض تھا کہ اسے ایجابی اور سلبی طور پر متعین کر دوں کہ تفسیر اس چیز کا نام ہے. اب آپ کے سامنے جتنی تفاسیر ہیں اب آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ متکلم کے مقصود تک رسائی کے لیے معاون ہیں یا اس سے دور منحرف ہیں کرنے والے، یا اس سے دور کر رہے ہیں. یہ اب آپ کے ذمہ ہے، اب آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر مطلب وہ بہت سارے مسائل زیر بحث آتے رہے. تو میری ایک یہاں نامور اسکالر ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں، میں نام دانستہ نہیں لینا چاہ رہا، ان سے اس مسئلے پر بات ہوئی. جی. تو ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا تفسیر واقعتاً آپ اگر متکلم کے مقصود کا ابلاغ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ ہر بیان آپ جو کچھ دے دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا کہ آپ ماتن کے مقصود کو مجھ تک پہنچا رہے ہیں. مجھے تو اس کے لیے اس کی درستگی کے لیے کوئی معیار تو درکار ہے. ٹھیک. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں الوہی سکیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو خطاب کیا اور علماء نے وہی بات دوسروں تک پہنچائی ہے. میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ علماء وہی بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. بالکل. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضمانت چاہیے کہ علماء جن لوگوں کو نچلی سطح کا سمجھ رہے ہیں ان تک جو بات پہنچا رہے ہیں یہ واقعتاً وہی مقصود ہے جو متکلم کا ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ کر دیا اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ متکلم کا مقصود ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا، میں نے اس پہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا اس کے لیے تو معیار درکار ہے، معیار کیا ہے؟ تو وہ اس پہ خاموش ہو گیا. تو میں نے کہا معیار ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کہ اگر تفسیر کا انکار متن کا انکار متصور ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ واقعتاً مفسر نے اسی مقصود کا ابلاغ کیا، اور اگر نہیں تو پھر اس نے اس مقصود کا ابلاغ نہیں کیا. ان کا جواب حیران کن تھا. فوراً انہوں نے مطلب جیسے فوری رد عمل ہوتا ہے، فوری رد عمل کے طور پر انہوں نے کہا مفسر اس بات کا پابند نہیں ہے. میں نے کہا مفسر اس بات کا پابند نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پابند ہے؟ اگر اس بات کا وہ پابند نہیں ہے کہ متکلم کے مقصود کو پوری دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے تو اور وہ پھر پابند ہے کس بات کا؟ اور آپ فرما تو یہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی سکیم یہ ہے کہ علماء نے دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے آسان تر ان کی سطح پر آ کر. اب اگر آپ ان کی سطح پر ہی آ کے بات کر رہے ہیں تو ان کی سطح پر بات تو وہی ہونی چاہیے. بالکل. یہ تو یعنی کسی کی کم علمی کی آپ اتنی بڑی قیمت وصول کر رہے ہیں اسے کہ جو خدا کی بات ہے آپ وہ بھی نہیں پہنچا رہے. یعنی آپ عجیب مطلب اپنے علم کی اس میں رونت میں ہیں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے، ماتن نے جو متکلم نے جو بات آپ تک پہنچائی ہے آپ نے بیانی اسی کو سمجھا ہے اور دوسروں تک آپ نے وہی کو دوسروں تک پہنچانا ہے. دعوت تو آپ یہ کر رہے ہیں لیکن جو پہنچا رہے ہیں اس کے لیے آپ بس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کی یہ واقعتاً وہی بات ہے یا نہیں.
تو تفسیر پر بنیادی طور پر مطلب اس کا جو اصولی موقف ہے وہ یہی تھا کہ تفسیر متکلم کے مقصود کا آسان تر ابلاغ ہے. آپ نے مفسر کو یہ اختیار کوئی نہیں دیتا، نہ میں دوں گا نہ آپ دیں گے، کہ وہ متکلم کی بات میں اپنی بات شامل کر کے اس میں اضافہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے تفسیر کا مطلب اور اس کا سب متعین کیا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کوئی بیان نہیں ہے، مطلب یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے علم کی دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ فرما رہے. تو اب اس میں سوال ہے نا، اب جب ہم اس نقطۂ نظر سے، اور بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، اور اس میں کوئی جو کچھ دوست شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ جو ہے نا کیا ثقیل گفتگو، تو میں انشاءاللہ آپ جو سنیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. اب بالکل کلیئر دو ٹوک، حالانکہ آپ اپنی کتاب میں ہر جگہ اپنے پوسٹوں میں بہت وضاحت سے لکھتے ہیں. خیر، تو اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے سب، ہم اس زاویے سے جب کتابوں کو دیکھتے ہیں، اب قرآن چلو ایک جلدی کتاب ہے ابھی، اب اس کی جب 40 45 50 120 جلدیں ہو رہی ہے، تو یہ تو سارا اضافہ ہی ہے نا پھر تو. ہاں مطلب میرے سامنے 2 کتابیں رکھی ہیں، یہ قرآن مجید رکھا ہے، یہ تفسیر ہے. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہی بات اس میں بیان ہوئی ہے. یعنی دونوں کا مقصد ایک ہے، صرف بیان کا فرق ہے. تو اگر یہ بیان کا فرق ہے پھر اس کا انکار، اس کا بھی انکار متصور ہونا چاہیے. بالکل. اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جسے ہم علم تفسیر کہہ رہے ہیں، یا تو ہم علم تفسیر کے علم ہونے کے شعور سے محروم ہیں، ٹھیک، یا پھر اس پر ان بنیادی سوالوں کی طرف متوجہ ہونے سے اعراض کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ رازی، قرطبی، یہ بڑے بڑے ہمارے نام ہے، مطلب شیعہ، سنی، زیدی، مطلب جتنے فرقے گزرے، اسماعیلیوں کے علاوہ میرے خیال سے، یا بہریوں کے علاوہ، تو سب نے اتنی جلدوں میں جو تفسیریں لکھی، تو خود مفسر بھی اس بات سے کے شعور سے عاری نظر آتا ہے آپ کو. دیکھیں مطلب اب میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مفسر کیا کرنا چاہ رہا ہے، مطلب متکلم کی بات کا ابلاغ کرنا چاہ رہا ہے یا کسی فن کے نقطہ نظر سے اس کو کھولنا چاہ رہا ہے. اب اگر وہ کسی فن کے نقطہ نظر سے کھولنا چاہ رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ فن جس کے اصولوں کے تحت وہ بیان کر رہا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں اب تفسیر کی طرف اس غرض سے متوجہ نہیں ہوں گا کہ میں نے متکلم کی بات سمجھنی ہے. صحیح، ٹھیک. مطلب میں اصل میں مجھے جو محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے درس نظامی میں، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تفسیر پڑھتے وقت ہمارے پیش نظر یہ فرق ہوتا ہی نہیں ہے ایک، اور وہاں اگر کوئی چیز مقصود ہوتی ہی ہے تو وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جیسے مفسر متکلم کی بات کو ہی آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جی، مطلب ہماری پوری تاریخ بڑی ہے. اچھا، یہ اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو تفسیر پر یہ اصول جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے یہاں مسئلہ نہیں بنا، مسلم لٹریچر میں نہیں بنا یہ مسئلہ. یہ عیسائی متون میں بھی یہ بنا، یہودی متون میں بھی یہ بنا، ہندی متون میں بھی یہ بنا. یہ تمام کے تمام جتنے مذہبی متون تھے ان کے متعلق یہ مسئلہ پیدا ہوا. مطلب وہاں پر پرابلم یہی آئی. میں بالکل خالص علمی مطلب دیانتداری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پیش نظر مذہبی زاویہ نگاہ جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے. میں مفسر کو کبھی الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں، اللہ تعالیٰ کے مقصود میں اپنا کوئی مقصد ایڈ کر رہے، میں کبھی اسے الاؤ نہیں کروں گا، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا. میں صرف اس تفسیر کے لیے تفسیر کو تفسیر کی حیثیت سے قبول کروں گا جس میں متکلم کے مقصود کو آسان تر لفظوں میں بیان کیا گیا ہو. اور اگر مفسر یہ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، میرے الفاظ کی سختی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، وہ جھٹ مار رہا ہے. صحیح. وہ کس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی جس مقصود کو بھی سامنے رکھے گا، اس کے لیے قرآن مجید کو کیوں تختہ مشق بنانا ہے؟ دنیا کے بہت سارے متون اور بھی موجود ہیں، فنی نقطہ نظر سے ہزاروں متون ہیں جنہیں کھولا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو ہی تختہ مشق کیوں بنانا ہے؟ اور قرآن مجید کی طرف ہماری توجہ اس غرض سے ہوئی ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے. ایسا ہی.
صرف اور صرف مطلب جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مطلب تشیع کے علم کلام یا تشیع کی مقولات میں بہت زیادہ وہ ہے، جسے مکسرین کہتے ہیں، مکسر کہتے ہیں. یعنی باخدا میں سچ بتا رہا ہوں، نبی اور نبوت کے یہ مکسرین جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے تشیع، تسنن اور خارجیت کی تکفیر تو قبول نہیں کی، اس کی قیمت پر انہوں نے نبی اور نبوت کی تکفیر کر دی ہوئی ہے. بالکل. یعنی یہ قبول نہیں ہے انہیں کہ شیعت مقصور ہو یا اس کی سنیت مقصور ہو، بالکل، یا خارجیت مقصور ہو، یہ نہیں گوارا کیا. چاہے اس کی قیمت انہوں نے قرآن مجید کو نبی اور نبوت کی تکفیر کرنی پڑی ہے، ادھر بھی جا کے کر لی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا. لیکن ان کا نظریہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے خارجی فرقہ، سنی فرقہ، شیعہ جو بھی، وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے ان بڑوں نے جو سمجھا ہے وہ خدا کی مراد کو ہی سمجھا انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. بلکہ ایک بار لطیفہ بتاؤں آپ کو، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اتفاق بھی یہ ہوا کہ ایک بڑے عالم دین کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بالکل بے عینی یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے آپ سے قرآن مجید کو زیادہ بہتر سمجھا. بالکل یہ کہیں گے. میں نے کہا صاحب آپ کے سلف نے، آپ کے اسلاف نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور قرآن مجید بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اسلاف مجھ سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا میرے خیال سے. اب آپ غور فرما سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف والا ایشو وہ بالکل ایک دم خاموش ہو گئے. میں نے کہا ان دونوں کتابوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اسلاف مجھ سے زیادہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، آپ اس کو چھوڑ دیں، جانتے ہوں گے، مجھ سے بہت بڑے عالم دنیا میں پڑھے ہوں گے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بطور تفسیر کے جو کچھ میرے سامنے قرآن مجید کے فہم، تفہیم، تفسیر جو کچھ سامنے آیا ہے، ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی. یہ تو سامنے کی بات ہے نا. بالکل ایسے ہی. آپ اپنے اسلاف کو بطور حوالے کے جب بھی پیش کریں گے تو یہ تو کہیں گے نا کہ وہ بھی کتاب کی شکل میں ہی ہوگا نا. جی جی. تو دونوں کتابوں میں اگر ایک بات نہیں لکھی ہوئی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اسلاف کی کتابوں پر تو انحصار کرو اور اس پر نہ جاؤ. دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی بھائی. بالکل. جی مسئلہ آپ کی جو بات ہے نا یہ ہے تو مطلب بہت متاثر کن، خوبصورت. اس سے پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پھر اس متن کے فہم میں پھر اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں. کنفرملی. جو میں بتاؤں کو اختلاف سمجھنے، اختلاف کے لیے محل اختلاف درکار ہوتا ہے. متن کس جگہ پر یہ پرابلم پیدا کرتا ہے. جب آپ اپنی اس پوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں نا، مطلب قرآن مجید کے ریفرنس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو مطلب سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہوتے ہیں انسان، اور غلط فہمی کو دور کرنا کیا پرابلم ہے. مطلب اختلاف فہم کو ایک مستقل قدر بنا دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ بن جائے گا نا ڈاکٹر صاحب قدر اس وقت جس وقت متن اس چیز کو الاؤ کرے. اب آپ غور کریں اس بات پر. مطلب قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ماتن کے مقصود کو، متکلم کے مقصود کو جب بھی آپ فوکس کریں گے تو ماتن نے خود بتا دیا ہے، متکلم نے بتا دیا ہے کہ اس میں 2 طرح کے آیات ہیں. ٹھیک ہے، محکمات اور متشابہات. آپ جانتے ہیں محکم کہتی اس کے ہیں جو کثرت معنی کا حامل ہوتا ہے نہ متحمل ہوتا ہے. وہاں محکم ہوگا ہی، وہ محکم کہتے ہی اس کو ہیں بالکل جو کثرت معنی کا حامل ہوتا ہے نہ متحمل ہوتا ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ابھی آپ کی بات میں تو اس میں بھی جو اختلافات ہوتا ہے نا، حالانکہ ڈیفینیشن یہی کی گئی ہے تفسیر، اصول تفسیر میں، اور جو آپ اس کے باوجود اب جو اس میں اتنے آراء اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ کیا انحراف ہے؟ اس لیے کہ وہ آراء کو آپ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پر حاشیہ نگاری ممکن ہے. صحیح صحیح. اس وجہ سے ان پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے.
ورنہ قرآن مجید نے مطلب محکم کے لیے تو کوئی ایشو نہیں پیدا ہوتا. نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگلا مرحلے پر جو اگلی بات ہے جس میں اختلاف کی پوری گنجائش نے پوری عمارت کھڑی کی ہے وہ متشابہات ہے. متشابہات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز متشابہ ہوتی ہے نا اس کا معنی اور مدلول متعین نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کے معنی اور مدلول کو متعین کرنے کے لیے آپ کو کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے. وہ جو تعویل آپ کرتے ہیں وہ مؤول ہوتا ہے معنی. ٹھیک صحیح. یعنی متشابہ کو پہلے مؤول بنانا ہے اور مؤول بنانے کے بعد اب جو معنی سامنے آئے ہیں یہ یقینی نہیں ہے, یہ ظنی ہے. متشابہ نہ ظنی ہے نہ حتمی ہے, یقینی ہے. متشابہ تو متشابہ ہے, وہاں تو محل شک ہی نہیں ہے, وہ تو مطلب اشتباہ ہی ہے وہاں پر. صحیح. وہاں کوئی معنی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی. متشابہ کے اصول کے متشابہ کہتی ہے اس کو ہیں جس میں کوئی ایک معنی کا تعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب تک نہیں ہوتا متشابہ ہے. جب آپ نے اس متشابہ میں کسی معنی کو متعین کرنا ہے تو آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے. جب آپ تعویل کرتے ہیں تو اب معنی متشابہ نہیں رہے, اب وہ کلام مؤول معنی ہو گئے ہیں. اب معنی مؤول ہو گئے ہیں, یہ معنی ظنی ہے. صحیح. اچھا محکم میں جو معنی وہ ظنی نہیں, وہ تو کسی معنی میں بھی ظنی نہیں ہے. محکم کے معنی تو پرابلم ہی نہیں نا. متشابہ کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ متشابہ کو پہلے مؤول بنانا پڑتا ہے. مؤول جب کوئی معنی مؤول ہو جاتے ہیں تو یہ معنی ظنی ہوتے ہیں, ان کے متعلق یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً متکلم کو مقصود ہے یا نہیں ہے. اور متکلم نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جانا. لیکن اس متکلم نے رسا یہ بھی کہا ہے نا کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں متشابہن, یعنی پورے قرآن کے بارے میں ایک آیت جگہ آتی کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت. اس سے ایسا لگتا ہے کہ ساری آیتیں محکم ہیں. جو دیکھیں ایک چیز کو جہاں کوئی چیز جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے نا, جس کانٹیکسٹ میں آئی اس کانٹیکسٹ سے اٹھا کر اسے کسی دوسری جگہ پر لے جا کر اس کے ساتھ تقابل کرنا ممکن نہیں ہوتا. صحیح. مطلب ایک سیاق کلام میں ایک بات آ رہی ہے, وہاں اسی سیاق کلام کے اندر وہ معنی لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. اب اگر آپ نے وہاں پر اس لفظ کو اس لغوی معنی سے نکال لیا اور اصطلاحی معنی کیا تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں مشکل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی متن کا قاری ہونا ایک کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ اس متن کے قاری ہونے کو کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ متن کے قاری نہیں ہیں. صحیح کہا. بالکل. وہ ایک پری ریکوزٹ کوالیفیکیشن ہوتی ہے. بالکل. وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ متن کے قاری بنیں گے. جی. اب پرابلم وہاں آتی ہے کہ جہاں آپ متن کے وہ پری ریکوزٹ کوالیفیکیشن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. نتیجے کے طور پر آپ کے سامنے وہ اس پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں جن کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے قرآن میں ہے نا کہ وہ اتم الصیام الی اللیل, سمجھ رہے. اب اس میں جیسے ہم جب وہ الہ وغیرہ کر کے اب اس میں جو آپ کے یہاں اختلاف ہو گیا, حالانکہ بالکل محکم آیت ہونے چاہیے, اس کے ایک ہی مفہوم متعین ہونا چاہیے. اب جو اس جیسی آیتوں میں اختلاف تو اس کی وجہ آپ کیا وہ روایات ہیں یا انہوں نے اس تفسیر کا جو معنی متعین تھا اس سے انحراف ہے؟ جو دیکھیں کوئی ایسا پرابلم یہ ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب اتم الصیام الی اللیل ایک ایسا بیان تھا جو صرف شیعہ اور سنی بننے کے بعد ہی ہمارے ہاں یہ اختلاف کی شکل اختیار کیا ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی تھی. جس وقت فرقہ واریت وجود میں آتی ہے نا تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے فرقہ واریت میں جو آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ کو کسی ایک جہت کی طرف لے جاتے ہیں. صحیح. مطلب ہمارے ہاں جتنی بھی اختلافات کی بنیادیں بنی ہیں نا یا جن علوم کی طرف ہم آباد دور میں متوجہ ہوئے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے فرقہ وارانہ ذہن کو مطمئن کر سکتے تھے ہم انہی کی طرف متوجہ ہوئے, اور وہ بھی وہاں مداخلت کی ہے جہاں تھوڑا سا امکان ہمیں نظر آیا ہے, تھوڑا سا امکان نظر آیا ہے. ورنہ امہ میں ایسے امہ کا مجموعہ علیہ کے طور پر تم تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ
سورج سامنے نظر آ رہا ہو تم تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. مطلب 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے 1400 سال کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ رکوع جو ہے وہ قیام سے پہلے کرنا ہے. جی. مراکش سے انڈونیشیا تک کروڑوں انسان مطلب اس 1400 سال میں آئے اور مر گئے. کسی نے بھی آج تک اس میں اختلاف نہیں کیا کہ رکوع کو انہوں نے کہا ہو کہ سجدے سے قیام سے پہلے کرنا ہے. اور آج تک 2 سجدے نہیں ہوئے، دو سجدے ہوئے ہیں اور 3 کبھی نہیں ہوئے، 1 کبھی نہیں ہوا. مطلب جو امم مسلمہ کا مجمع علیہ تھا اس میں جس حد تک امکان تھا، مطلب آپ آئیڈینٹی کرائسس کے ریفرنس میں، وہ ہم نے اپنے طور سے ضرور. لیکن ڈاکٹر صاحب الہ میں تو وہ ہے نا، یعنی اس میں تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ بھائی 15 یعنی الہ جو ابتدائی غایت والا ہے یا انتہائی غایت والا ہے؟ اس پہ آپ امت کا یعنی حضور سے لے کر آج تک کا مجمع علیہ تو نہیں ہے نا، اس میں تو اختلاف کی گنجائش بہرحال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یہ جس وقت اس سے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مطلب اس میں کہ الہ کا یہاں پر فرق جو ہے وہ ابتدا کا ہے یا انتہا کا ہے. یہ فرق تو اس دور کی مقولات، اس دور کی علمی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. اس دور کی علمی جتنے علمی مقولات یا علمی مسائل تھے ان میں موضوع بحث ہی نہیں بنائی ہے. تو ان کے لیے تو بالکل واضح بات تھی نا. یہ تو بات جو عجم میں عربی اسلام آیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑی. میں یہی یہاں عجم میں صرف عجمی اسلام نہیں آیا. مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ جب یہاں تک بات پہنچی ہے اس وقت تک ہم مسلم معاشرت 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی. صحیح. اب انہیں اپنی حدود کو طے کرنا تھا. صحیح. اور اس حدود کو طے کرنے کے لیے کیونکہ مذہبی اساس رکھتے تھے اپنے، انہوں نے ہر فرقے نے اپنے اساس مذہبی رکھی تھی، تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں انہیں مذہب میں جا کر کوئی مداخلت کرنی پڑی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفسیر، علم تفسیر اور اس پہ آپ کی جو معروضات ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے بہت تفصیل سے بتا. اب